بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بات ہر بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو جس سمجھ کا ہوگا، جس لائن کا ہوگا، اسے اسی طرح کی بات سمجھ میں آئے گی۔ جو جس اوقات کا ہوگا، اسے اسی طرح کی بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک بادشاہ کو بد دعا لگ گئی کسی کی، تو اس نے کہا کہ یار مینوں کوئی ایہو جی گل دسو، ایہو جا معاملہ کرو کہ جڑی میرے تے بد دعا لگی ہے نا، یہ تو مینوں سکون مل جائے۔ علماء نے بلایا، انہوں نے قرآن پڑھیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مر جانا ہے، ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ حدیثیں سنائی، بہت سے اقوال سنائے، اسے سمجھ نہیں آئی۔ کہتے یار کوئی اور گل دسو۔ اتنے میں ایک عالم نے کہا جناب واش روم جانا ہے، چلا جاؤں، اور جلدی آئی، مینوں موت پئی ہے، میں تنگ ہو رہا ہیں، تو واش روم چلنا ہے۔ کہتے میں ابھی آیا۔ وہ کوئی تھوڑی دیر لگا کے آیا۔ بادشاہ نے اسے کہا تم اتنی دیر لگا کر کیوں آئے ہو؟ کہتے بادشاہ سلامت، جب میں گیا نا استنجا کرنے کے لیے بیت الخلاء میں، اس وقت ادھر پہانا ہوتا تھا، دوسری طرف پانی سے صاف کیا جاتا تھا۔ پہانا ایک جگہ پر چوڑا اٹھا کر لے کر جاتا تھا۔ کہتا میں نے دیکھا کہ وہ جو گند پڑا ہے نا، جو فضلہ پڑا ہے، اس میں سے ایک کیڑا نکلا، ٹھیک ہے، میں نے اسے نکالا، گند تو میں ذرا باہر کٹا، اور پھر اندر وڑ گیا۔ میں نے پھر کڈیا اور پھر وڑ گیا۔ نہ وہ باز آندا پیا، نہ میں باز آندا پیا سا۔ کہتا پھر کیا ہوا؟ کہتا بادشاہ میں چھڈ کے آ گیا۔ وہ بادشاہ کے دماغ میں ایک جماکا سا ہوا، کہنے لگا جتوں بندہ نکلدا ہے نا، اتھے ہی واپس جانا ہوتا ہے، انہوں وہی چیز پسند ہوتی ہے۔ کہتے یار میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں واپس ہی جانا۔ اس بندے کو نہ قرآن اثر کیا، نہ کوئی حدیث اثر کی۔ کون سی بات اثر کی؟ وہ گند والی۔ ہر ایک کے لیے اچھی بات خوشبو والی بات نہیں ہوتی۔ جیسے ایک اور مثال سمجھاتے ہیں۔ ایک چوڑا جو تھا صفائی کرنے والا، گٹر صاف کرنے والا، وہ دھوپ کی شدت تھی یا کچھ تھا، وہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اگلے اب اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ ہوش نہیں آ رہا۔ ادھر سے ایک بندہ گزرا، وہ بھی اسی کے کاروبار کا تھا۔ کہتے یار بڑیاں خوشبوئیں سنائی ہیں، بڑا کچھ کیتا ہے، اے ہوش نہیں آ رہا۔ کہتے تسی ادھر ہو، میں ہنے ہوش لے آنا۔ اس نے کتے کی لیڈی پکڑی اور اس کے ناک پر لگائی، اسے ہوش آ گیا۔ کہنے لگا اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ جو آپ کر رہے ہیں اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے۔ وہ جو بو سونگتا رہتا ہے نا، اسے اسی سے ہوش آنا ہے، خوشبو نہ ہوش نہیں آنا۔ جو بے نمازی لوگ ہیں، آپ ان کو لاکھ قرآن و حدیث سنائے، انہوں نے نہیں باز آنا، انہوں نے بے نمازی رہنا۔ اب جتنا مرضی زور لگا لیں، انہوں نے ویسے کا ویسا رہنا ہے۔ کہتے ایسی اس طرح دا اس طرح ہی۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 9th میں۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 8th میں۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 3 میں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ اس کی کلاس کو پڑھ سکتے ہو؟ کیوں؟ دیکھا کتنی بڑی اچھی بات، پتہ کی بات آپ نے کی۔ اب میں جو بیان کروں گا وہ آپ کیسے سمجھو گے؟ آپ میری کلاس کے نہیں ہو۔ اس کو سمجھانے کے لیے مجھے کتنا نیچے آنا پڑے گا کہ یار کوئی ایسی بات کروں جو آپ کی عقل میں آئے، ایسی بات نہ کروں جو آپ کی عقل میں ہی نہ آئے۔ پھر مجھے ان لفظوں کو استعمال کرنا پڑے گا جو آسان ہو۔ وضو کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ دیکھا نا کیسے اس نے سنا دیا کہ وضو کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ کتنے فرض ہوتے ہیں؟ غسل کے کتنے ہوتے ہیں؟ غسل کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ کیونکہ معلوم نہیں نہ ہوتا کہ بھئی
ہم جو لیکچر دینے لگے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ غسل کا بڑے ایک ہی فرض ہوتا ہے بنیادی طور پر، وہ رہا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو دھونے کو غسل کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا کلی بھی کر لیتے ہیں اور ناک میں مٹی بھی صاف کر لیتے ہیں۔ اس لیے فرض ایک ہوتا ہے ظاہر سارے جسم کو دھونا، ایک ایک بال کو دھونے کو غسل کہتے ہیں، اور اس میں یہ ناک جو ہے نا، یہ نرم ناک، اس کو بھی دھونے کو، اس میں مٹی نہیں لگی رہنی چاہیے، اور کلی جو ہے نا سارے داڑوں شاڑوں میں پانی جانا چاہیے، تو نکال کے ظاہر ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں ایک غسل کا ایک فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہم 3 کہہ دیتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، گرگرا کرنا، یا سر سے لے کر پاؤں، اس کو 3 میں کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، ورنہ ایک ہی فرض ہے ظاہر دونوں۔ تو جب کوئی آتا ہے نا تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کچھ سمجھ کر جائے، وہ لے کر جائے۔ ایک جیسی کلاس کسی کے نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی جلدی کسی نے تبدیل ہونا ہے۔ کتنے مہینوں کے بعد آپ اگلی کلاس میں جاؤ گے؟ ویسے ایک کلاس میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 12 مہینے۔ ایک کلاس میں 12 مہینے۔ میں آدھے گھنٹے میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ وہ لیکچر آدھے گھنٹے کا ہوگا، آپ نے 12 مہینے جو پڑھنا ہے، میرا ایک لیکچر تو پڑھنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتا ہے فرق۔ یہ کلاس نہیں ہے، یہ کلاس نہیں ہے۔ آپ اس میں روزانہ آ نہیں سکتے۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ بہاولپور سے۔ آپ بہاولپور سے آئے ہو، ٹھیک ہے، 3 دن رہو گے، 4 دن رہو گے، چلے جاؤ گے اداس کر کے، بندہ اداس ہو جاتا ہے نا۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو تھا نا، اس نے ایک سرائے بنائی ہوئی تھی جہاں پر آ کر لوگ رہتے تھے، لیکن وہ کس سے ملتا نہیں تھا، جو آتا اسے رکھ لیتا تھا، کھانا کھلانا پلانا، اس کا اپنا ایک شوق تھا، ہر ایک کا اپنے نیکی کرنے کا شوق ہے، تو وہ کھانا کھلاتا۔ ایک بندے نے اصرار کیا کہ میں نے، جس نے یہ سرائے بنائی اسے مل کے جانا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا، ان کو ملا، کہتے بھائی اس سے پوچھو رہنا ہے کہ جانا ہے۔ اس نے یہاں رہنا ہے کہ جانا ہے؟ انہوں نے کہا ایک آدھے دن میں وہ چلا جائے گا۔ کہنے لگا جانے والوں سے ملا نہیں کرتے، جانے دو، مل کے کریں گے کیا، انہوں تو پھر چلے جانا ہے، ہم دل کیوں لگائیں؟ ہمارا دل لگ جائے گا، اگلا چلا جائے گا، اس لیے جانے دو۔ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کسی سے نہیں لگانا، یہ فضول پیار ہے۔ اس کا غم ہے کہ ہر ایک کی صورت، گلے کا ہار کے ہے کیا ہونا ہے۔ جب بندہ مرنے لگتا ہے نا، وہ سارے رشتے اتنے پھسے ہوتے ہیں، جان نہیں کٹن دیتے، ہوئے انہوں نے دیکھ کے تو میں جیندا تھا، ہوں میں چلاں، اور جو اللہ نو دیکھ کے دیکھن واسطے جیندا ہے وہ فٹافٹ نکل جاتا ہے، اور جڑا انہوں نے دے کے جیندا ہے وہ پھس کے مر کے نکلتا ہے۔ ایسے مرے دل نہیں کسی نے لانا، کہ دل کس سے لگانا، دل صرف اللہ کے ساتھ لگانا، اور اگر دل اللہ کے ساتھ لگاؤ پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے کسی کی توقعات پر، ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترنا، کہ آپ کسی کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اتریں۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کی کوشش کرنی، باقی نہیں کسی کو، قطعاً نہیں، کیونکہ ہم کسی کی ایکسپیکٹیشن پر پورا، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، کسی کی ایکسپیکٹیشن پورا نہیں کر سکتے۔ فرض کرو میں چاہتا ہوں یا تم CSP آفیسر بنو، یہ تو میرا چاہنا ہے، پڑھنا کس کو پڑے گا؟ بس میری ایک ایکسپیکٹیشن پر آپ کو کتنا پڑھنا پڑے گا، کہ میں نے آپ سے امید لگائی ہے یار کچھ کر کے دکھا، اور پڑھنا اس کو بچارے پڑھیں۔ انہوں نے کہا تاری مہربانی ایکسپیکٹیشن نہ لاؤ، میں CSP افسر نہیں جو بننا، تاری مہربانی۔ کسی سے ایکسپیکٹیشن لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے کہ امید، اللہ نے ہم سے امید لگا رکھی ہے کہ یہ بندے میرے بن کر دکھائیں، اور شیطان نے قسم کھائی تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ مجھے قسم ہے فبی عزتی کا، تیری عزت کی قسم، اسے پتہ اللہ کی عزت ہے، کہا فبی عزتی کا، تیری عزت کی قسم ہے۔ جنہیں بندے نے نا سارے اگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ایسے سے حملے کرانگا، ایسے سے خیال پیدا کرانگا
سارے اجاڑ کے رکھ داں گا, خراب کر کے رکھ داں گا, گمراہ کر داں گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے تو گمراہ کریں گے نا انہوں تیرے سمیت سارے جہنم میں سٹ داں گا. انہوں نے کہا لیکن ان میں سے ہوں گے وہ بندے جو اخلاص والے ہیں, وہ میری بات نہیں مانیں گے. کہا انہوں نے جنت توڑ داں گا. اس لیے شیطان نے قسم کھا رکھی ہے ہمیں گمراہ کرنے کی, اللہ نے امید لگا رکھی ہے بندے بچ کے دکھان گے. اگر آپ شیطان کو بڑا مان لیں تو پھر شیطان وڈا, وہ شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دے رکھی, پھر شیطان وڈا. اگر آپ اللہ کو بڑا مان لیں تو پھر اللہ وڈا. شیطان بڑا کہ اللہ. شاباش. جب بیٹے یہ بات سمجھ آئے نا کہ اللہ بڑا ہے, پھر بڑا وہ ہمارا بڑا, اور پھر وڈا من کے بندہ آزاد ہو جاتا ہے, کہتا سی چھوٹے ہاں وڈا ہے, وہ پھر وہ اپنا وڈا پونا نکل جاتا ہے کہ میں وڈا نہیں, وڈا تو اللہ ہے, وہ کام ہے مینوں ازمانا, میرا کام انہوں ازمانا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا نا, کہتے یہ پہاڑ پر چڑھے ہو, یہاں سے چھلانگ لگاؤ, تمہارا اللہ تمہیں بچا سکتا ہے کہ نہیں بچا سکتا؟ تم کہتے ہو اللہ ہر شے پر قادر ہے. کہا ہاں اگر میں چھلانگ لگاؤں مجھے بچا لے گا, لیکن میرا کام نہیں اسے آزمانا کہ میں چھلانگ لگا میں بچا کے دکھا. اس کا کام ہے کہ کبھی ہم گریں تو ہمیں بچا لے. ہمارا کام خام ہاں چھلانگ لانا نہیں. جیسے آپ مسلمان ہیں, آپ ایسے دعویٰ کر دیں کہ جناب مجھے آگ نہیں چھو سکتی. آپ نے جو دعویٰ کیا اس کی کوئی بنیاد تو ہو, کبھی آگ نو ہاتھ لایا جائے نہیں, تو ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں, اور دعویٰ پہلے دے تو اللہ والا ہیں, اور سمجھنا ہے اللہ والا ہوندا کون ہے. ٹھیک ہے, تو دعویٰ نہیں کرنا. اگر دعویٰ کریں گے تو پورا کرنا پڑے گا کہ میں اللہ والا ہوں, تو کرنا کیا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ والا ہوں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ کے یہ چہروں پہ جو داڑیاں نظر آتی ہیں کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. آپ نے پہلے داڑیاں نہیں رکھی تھی. ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے کہ میری محبت میں آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ نہ ہوئی. ٹھیک ہے, انبیاء کرام نے صحابہ کرام بنائے, ٹھیک ہے, ان کو دین سکھایا, تو میں نے آپ کو دین سکھایا. میں نے یہ تو نہیں کہا میں آپ کے گھر کے مسائل حل کروں گا. میرا کام کیا ہے؟ آپ کو دین سکھانا. آپ مجھ سے سوال کریں گے میں آپ کو جواب دے دوں گا, آپ کو سکھاؤں گا. گھر کے مسائل آپ کے اللہ نے حل کرنے ہیں, میں نے نہیں کرنے. وہ ہر گھر کے مسائل اللہ نے حل کرنے, اس کی ذمہ داری چاہتا ہے. رزق دینا کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ تو نہیں ہے. میرے ذمہ جو رزق ہے وہ میں دے رہا ہوں, کہ آپ کو باتوں سے سمجھا رہا ہوں, یہ رزق ہوتا ہے. ایک لفظ بھی رزق ہوتا ہے. یعنی آپ نے کسی کو ایک نقطہ بھی سمجھا دیا نا, شیطان بڑا کہ اللہ, یہ نقطہ بھی سمجھنا بڑی بات ہے. جیسے اکثر کہا کرتے ہیں نا, مجھے حدیث تو یاد نہیں ہے لیکن کسی نے بیان کی تھی, کہنے لگا ایک بندہ گیا حضور علیہ السلام کے پاس, کو باتیں ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا حساب کتاب کنے لینا ہے؟ فرمایا اللہ نے. کہتا اللہ نے لینا ہے؟ پھر تو گل ہی کوئی نہیں, انج کرتا گھومتا مسکراتا جھولتا جلدا چلا گیا کہ اللہ نے لینا ہے, پھر گل کوئی نہیں. اسے کتنا یقین ہوگا کہ میرے اللہ نے میرا حساب کتاب لینا, پھر تو گل ہی کوئی نہیں, انہیں لینا نا, پھر کوئی گل. ٹھیک ہے, اب اللہ کو بڑا ماننے والا بڑا مانتا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ بھئی ہم نمازیں پڑھتے ہیں, تو کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کو بڑا مانا, اس نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لیا, تو سانوں بڑا ماننا ہے, چل کھڑا ہو جا. جو بڑا نہیں مانتے وہ پڑھتے نہیں ہیں. جو اللہ کو بڑا مانے گا وہ نماز پڑھے گا, کیونکہ اللہ کریم اسے کھڑا کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اللہ جو ہے بڑا ہے اور اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ کریم دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو, بھئی دیکھنا چاہتا. اور اگر بندہ کھڑا نہ ہو, اس نے اللہ کو بڑا مانا ہی نہیں ہے. کیوں بھی ہادی بڑا کون ہوگا؟ ہائے ہائے کیا بات ہے, یقین مانے مزہ آ جاتا ہے. اللہ کو بڑا ماننے سے, اور اللہ کریم بھی کو ایسا سمجھیں, پلسرات ہوگا نا, پلسرات پر ہر ایک کا نور اپنا اپنا ہوگا, روشنی اپنی اپنی ہوگی, جو اسے دور تک روشنی مار کر رہی ہوگی. اور کئی اندھیرے میں ہوں گے کافر لوگ, اور کسی مومن یار تو اپنے میں تھوڑی جی روشنی تے ادھار دے دے, وہ کہے گا پیچھے لب کیا تیری پتہ نہیں کتنے گئی ہے, اسی ایسے کتنے کسی نے نہیں دینی.
اپنا اللہ بھی کسی کو نہیں دیتے, ساڈا ہی ہے وہ سب کا. لیکن میں کہنا میرا اللہ ہو گیا, میرا بھی اللہ, وہ تیرا اللہ آپ نبھا, میں اپنے اللہ نے آپ نبھانی, میں نے اپنے اللہ سے خود نبھانی ہے, تو اپنے اللہ سے خود نبھا. اپنے اللہ کو مانتا ہے تو لے کر دکھا, اگر اللہ کو مانتا ہے تو لے کر دکھا. دینے والا کون ہے؟ تو لے کر دکھانا, تجھے کیوں نہیں دے گا؟ یہ تو سسٹم ہی غلط ہے نا, یہ تو سسٹم ہی غلط ہے. اگر اللہ کو مانتا ہے تو لے کر دکھا. شکوک و شبہات والا ادھر ادھر ہو جاتا ہے, لیکن حق سچ جاننے والا کیا کہے گا؟ میں کئی دفعہ ہنس کر کہتا ہوں, اور میں کہا بٹ صاحب جمعے والے دن تسی روٹی لے آندے ہو, تسی مر گئے تو ہوئے گا کی, پھر کتوں روٹی آئے گی؟ کہتا سائیں جی تمہیں کوئی تکلیف نہیں, کوئی ہور آ جان گے. بالکل صحیح کہندا پہ, کیونکہ ساڈی نہ محبت روٹی واسطے ہے ہی نہیں, چھڑ دے, روٹی واسطے محبت ہی نہیں ہے. ساڈی محبت اللہ واسطے, وہ لے آندا ٹھیک ہے, وہ نہ لے آوے تد بھی ٹھیک ہے, ایک دفعہ بھی نہیں کہاں گے کیوں نہیں لے آندا, کیونکہ روٹی کے لیے ہے ہی نہیں. ہماری محبت کس واسطے؟ اللہ واسطے. تمہارا اللہ یہ سبب ہے, مسبب الاسباب وہ ہے, وگرنہ روٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. روٹی ود ہوئے, کھا کھا کے بندہ مردا, بھوکا نہیں بندہ مردا, کھا کھا کے بیچارہ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, کھا کھا کے شوگر ہو جاتی, کھا کھا کے مردا ہے. بھوکا رہنے والا تو اکثر بیماریاں نہ بچا رہتا ہے, ایسی کھا کھا کے مر جانا. تو جس کا اللہ ہے اس سے لے کر دکھائے. یہ کبھی نہیں کہنا او بھائی تسی تے وڈے ہو, تہاڈی تے گل ماندا ہے نا, ساڈی نہیں بیٹے, وہ سب کا ہے. وہ ایک قصہ مشہور ہے, قصہ حدیث نہیں, قصہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا دعا کے لیے نکلے بارش کی وجہ سے, کہ بارش ہوئی کہ دعا کے لیے نکلے. میدان میں آئے نا, تھوڑی دیر گزری, اور کہتے ہیں واپس چلیں, دعا نہیں کی, یعنی نماز استسقاء نہیں ادا کی, واپس چلے. کسی نے پوچھا حضرت دعا کے لیے آئے تھے؟ کہا میں نے دیکھا ایک کیڑی الٹی ہو کر ایسے ایسے کر کے, ہمیں کیوں سزا دے رہے ہو, پانی چاہیے ہے. اللہ نے تو سن لیتی تو بارش ہونے لگی. بھائی تسی کیڑی بھی سو, دعا دے منگو. میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. آپ کے والدین زندہ ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. آپ روزانہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا, ویسے بات کر. اگر ہم اپنے والدین زندہ ہیں, ان کی بخشش کے لیے دعا نہیں کرتے تو کیسے بچے ہوئے؟ ہمیں روزانہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے. کتنے منٹ لگیں گے؟ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے, رزق دے, ایمان دے, سلامتی دے. کتنے سیکنڈ لگے؟ کیوں نہیں مانگتے؟ مانگنی چاہیے بیٹے. آپ کیڑی ہی صحیح, آپ اولاد ہی صحیح, لیکن آپ کی وجہ سے بھی آپ کے ماں باپ کو رزق مل سکتا ہے. اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد نہیں بخشش کی دعا کرنی, پہلے کرنی, کہ میں وہ ہوں جو اپنے ماں باپ کو بخشوا کر جاؤں گا. تو بخشش کی دعا ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں کچھ بھی ہوں, آپ کوئی بھی ہوں, چلے آپ بے نمازی بھی ہوں, پھر بھی دعا کریں, کیونکہ دعا کے لیے ٹائم تو نہیں لگتا. مانگنا ہی ہے نا. ہمارے اجر میں اضافہ ہوگا کہ بھئی ہم حق ادا کریں کہ جس نے ہمیں پالا ہے, ہم اس کے لیے کہہ رہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر, جیسے چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے مجھ پر رحم کیا. تو ہمیں مانگنا چاہیے. تو اس لیے اپنا اللہ, آپ کیڑی بھی ہیں تو اپنا خیال رکھیں کہ میں بھی کچھ نہ کچھ اہم ہوں. وہ قصہ مشہور ہے, غلطی ہوگا. کہتے وہ چھپکلی تھی نا, تو کسی نبی نے کہا یا اللہ یہ چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ کہتے وہ چھپکلی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ نے کیوں پیدا کیا. ہر ایک اپنا اپنا معاملہ ہے. کوئی یہ نہ کہے میں کچھ نہیں ہوں, میں ہی سب کچھ ہوں. میں اس کی مثال دیتا ہوں, بڑی مزیدار, ہر دفعہ مجھے یاد آ جاتی. عدنان ہمارا فوت ہو گیا تھا نا, تو میں نے اسے پوچھا میں کوئی بٹ سویٹس والے تو پتہ ہی ناہدہ چونک. کہنے لگا نہیں صحیح مجھے نہیں معلوم, دیکھا نہیں ہے.
میں کہا چل ٹھیک ہے میں کسی اور کام کہہ دینا. کہتے نہیں سائیں ایک دفعہ نا کوئی بندہ میرے نال گھل دیو, میں دیکھ لاں گا نا, کم کسی اور نہ کہو, کم میں ہی کراں گا, تہاڈی مہربانی. یہ میں نے پہلا بندہ دیکھا تھا جس نے یہ بات کی تھی کہ کم مینوں دیو, کم میں کراں گا. آپ دونوں بھائی ہوں, ماں کام کہے اے کہے او کرے, او کرے اے کرے, اے کی گل ہوئی. ماں کو خوشی کب ہوگی کہ دونوں ہی کہیں مجھے دیں, میں کرتا ہوں. خوشی تب ہوگی نا ماں کو, امی من دیو میں کرنا. میرا بیٹا نا اکثر اوقات اپنی ماں کے قدم چومے گا, منہ چومے گا. بیٹا ہے کیونکہ میں اکثر بیان کرتا رہتا, تو انہوں پتہ ہوتا ہے کہ پیو یہی بیان کرتا ہے, میرے نہیں چومے گا کیونکہ انہوں اگے ڈر ہے. میرے تو ویسے ڈرتا ہے نا, تو میرے نہیں چومے گا. یہ نہیں کہ مجھ سے محبت ہی کرتے لیکن وہ ڈر زیادہ ہے کہ وہ کچھ کہہ نہ دیں. ٹھیک ہے, تو مانا پیار کرے گا, لاڈیاں کرے گا. تو مجھے یہ مزہ آتا ہے کہ اس پر اثر ہے کہ میری ماں ہے, تو میں اس کے قدم بھی چومنا, ماں بھی چومنا ہے. ماں نے کہنا کوٹے میں ذرا, ماں نے کوٹے گا, ویری گڈ, بڑی اچھی بات ہے. کام کہا جائے تو یہ ہماری نعمت ہے کہ ہمیں کام کہا جاتا ہے. شکر کرنا چاہیے کہ پتر لے کے دیں, ذرا دہی پھڑ کے لے آئی, ابو میں لے کے آیا. مزہ آتا ہے کہ کام کہا گیا تو فٹافٹ لے آئے. اور اے کتنا بڑا دکھ ہوئے گا کہ پیو کام ہی نہ کہے, تو یار انہوں کام نہیں کہنا. کتنا بڑا دکھ ہوئے گا کہ کام کیا ہی نہ جائے. وہ کہتے نہیں یار نہیں کام کہنا, ایسا لائق ہی نہیں ہے کام کیا جائے. اپنی زندگی میں جتنی میں چیزیں سکھا رہا ہوں, میں نے کیا سکھایا؟ اللہ بڑھا کے شیطان, ہاں اللہ اللہ کرنے کا مزہ پھر آتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ اللہ کرنے والے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, یہ شیطان جو ہے چچڑ بن کے ہمارے دل پر چمٹا ہوتا ہے, لیکن جب اللہ اللہ کیا جاتا ہے نا تو بھاگ جاتا ہے. جیسے اذان ہوتی ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو میرے نبی کی حدیث پاک میں ہے کہ پد مار دیں شیطان جو ہے نا 36 میل دور چلا جاتا ہے اس اللہ کے نام سے. اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی پھر آ جاتا ہے. پھر جب اقامت کہی جاتی اللہ اکبر تب بھاگ جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے اور نماز میں آ کر بلا دیتا ہے نماز کرنی پڑی ہے. اس کا مطلب ہے وہ باز نہیں آتا اپنے کام تو اسی کیوں باز آئی, ایسے بھی اللہ اللہ کر دے جانا. وہ نہیں باز آتا تو ہم کیوں باز آئیں. یہ وہی بات. ایک فقیر تھا تو نہر کے کنارے تھا, تو ایک بچھو آ کے پانی میں گرا, اس نے نکالا, اسے ڈنگ مارا, پھر نیچے گرا, پھر پانی نے ڈنگ مارا, پھر ڈنگ مارا. کسی نے کہا چھوڑ دے, کہتا وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا, میں اپنی عادت سے باز نہیں آتا. یہ ایک مثال ہے جس کا مطلب ہے آپ اپنی عادت نہ بدلیں, کہ آپ اپنی عادت بدلیں. جو کرنا ہے اچھا وہ کریں, کہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یا اللہ مجھے کوئی کام دے, میں کام کرنا چاہتا ہوں. مجھے دین کا کوئی کام دے, میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کام دیتا رہتا ہے, تو ہم کرتے رہتے ہیں. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ہر کوئی بندہ اپنی اپنی کلاس بیٹے نہیں چھوڑ سکتا. میں بیان کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے معلوم تھا یہ بیان جو ہے نا یہ بڑی عقل کا ہے, وہ آپ کو آئے گا نہیں. تو آپ چند لمحوں کے لیے میرے پاس آئے ہیں, تو میں نے اس لیے اس طرح کا بیان کیا جو تھوڑا سا سوچ میں آ جائے, تاکہ میری اولادوں کو کچھ تو سمجھ آئے. وہ اتو رب تے لے کے جان نہ کہنے اللہ وڈا شیطان چھوٹا, اللہ وڈا شیطان چھوٹا, اللہ وڈا شیطان چھوٹا. شیطان ساڈے کو 60 سال بھی برائیاں کرا لے, ایک کانسو بہ جائے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیں. وڈا کہڑا ہویا 60 سال دے گناہ اگے رب نے کہا جا معاف کیتا, پر وڈا تو رب ہویا, شیطان تو کوئی نہیں گا. اس لیے مجھ سے گناہ بھی ہو جائیں میں نہیں نہ گھبرتا, میں کہ رب ہے. گنہگار ہی ہیں ہم, اور کیا ہیں ہم, کون سا نیکوکار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. سب کچھ کر کے بھی گنہگار ہیں الحمدللہ. اس پر بھی کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. یہ وہ لوگ تھے جو سب کچھ کرنے کے بعد مجرم ہیں, نیکیاں کمانے کے بعد مجرم ہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں مجرم ہیں. میں نے آگے نہیں کہا, میں نے اپنا عقیدہ رکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کل قیامت والے دن پوچھا کیا لائے, میں کہا یا اللہ سیدھی سیدھی گل ہے, توفیق تو دیتی نیکیاں کرن دی, کام تو کروائے, ٹھیک ہے, اجر تو دیتا, ثواب تو دیتا, درجہ تو دیتا, سارا کچھ تو دیتا, تو میرا تو ہے ہی کچھ نہیں سی, میں تو صرف کرن والا سا. تو میں کدا منگا کہ میں کر کے آیا, وہ تو کروایا, مہربانی تیری. اور جڑی برائیاں نے میریاں نے وہ میں کیتیاں, تیرے والوں نہیں.
کیونکہ برائیاں نو رب ول منسوب کرنا نہیں چاہیے. یہ ایسے ہی ہے. آج نماز پڑھی, آج میں فجر نماز پڑھی, یہی بات میں آج فجر ہی نماز پڑھی, آج نہیں پڑھی, بس رب نے پڑھوائی نہیں. آدھی کیا فرق ہوگا؟ تو کرنا کیا چاہیے؟ اور کتنا اوکھا کام ہے. میں کیتا ہے. اور جدو برائی ہو جائے بھائی اللہ ہی ہے نا, وہ نہیں کر سکتا. صحیح برائی اپنے پر لینی ہے یار, ساڈے کول نہیں. اچھائی یا اللہ تو کروایا. تو میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کریم نے پوچھا کیا لائے ہو, میں کہا کچھ نہیں, سارا کچھ تو ہی کرایا. میں کہا نہیں کہتا, یہ میں درس دے رہا ہوں, اس کی توفیق سے ہے. اس نے ٹائم دیا ہوا, میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں. مجھے ٹائم ہی دیا ہوا ہے کہ اپنا ٹائم جو ہے دوستوں کو دینا, میں آپ کو دے رہا ہوں. جیسے کل میں نے سمجھایا تھا, اگر 20 دوست ہوں, میں آدھا گھنٹہ سب کو دوں تو کتنے گھنٹے بنے گے میرے؟ 10 گھنٹے میرے لگ جائیں گے. میں آپ کو آدھا گھنٹہ دوں گا. آپ سارے آ کر بیٹھ گئے, میں نے آدھا گھنٹہ آپ کو دیا, میرا کتنا لگا؟ آدھا گھنٹہ. لیکن کتنے پر محیط ہوگا؟ میں 10 گھنٹے کا ثواب مل جائے گا, کیونکہ میں سارے نے آدھا گھنٹہ دیتا نا. تو مجھے 10 گھنٹے کا ثواب مل جائے گا, تانوں آدھے گھنٹے نہیں ملے گا, تو اسی آدھا گھنٹے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے جو کوئی بھی کام کرنا اللہ واسطے. ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, کوئی بھی کام کرنا ہے سب سے پہلے دل میں اللہ کو ٹیلی فون کرو, یا اللہ تیرے لیے کرنے لگا ہوں. جب رنگ ہو جائے اس وقت کام شروع کریں. غلط ہو سلط ہو, آپ نے اللہ واسطے کیا, آپ نے نیت صاف کی, الحمدللہ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں توفیق ملی ہوئی ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ واسطے کرنا. کس واسطے کرنا ہے؟ دل میں ٹیلی فون کرنا ہے, یا اللہ تیرے لیے کرنے لگا. ٹھیک ہے. اور جب اس کے لیے کرنے لگ پڑیں تو پھر چھوٹے چھوٹے کام آہستہ 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 پھر وہ اللہ کے لیے ہوتے بڑے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آج اسی بھرتی ہوئے ہیں 12ویں اسکیل کرتے 16ویں اسکیل چلے. آج یہ تھے, کل وہ. کل ہم یہ چھوٹے سے تھے, تو جنہوں نے 15-20 سال بعد آنا, پتہ لگنا شادی بھی ہو گئی. اچھا شادی بھی کر لیتے ہیں یار, پتہ نہیں لگا. کل تو آنا تھا سی, شادی نہیں سی, ہوں صاحب اولاد ہے, الحمدللہ. پتہ نہیں لگتا, تو ہو جاتا ہے بندہ. دنوں کا نہیں پتہ لگتا کہ دن سال مہینے کس طرح گزرتے پہ, کوئی پتہ نہیں لگتا. اور بہت اچھا ہے کہ پتہ لگنا بھی نہیں چاہیے, فٹافٹ گزر جاؤ, دیر ہے ہی نہیں. لیکن ڈے بائی ڈے زندہ رہنا, کل کی نہیں, ڈے بائی ڈے. آج کام کر کے دکھانا, کل آرام نہ سوواں گے, کل پھر اٹھاں گے, کل کام کرنا. ڈے بائی ڈے زندہ رہنا, 24 گھنٹے اچھا گزارنا, 24 گھنٹے اچھا گزارنا. میں صبح اٹھا ہوں, تہجد پڑھی ہے, فجر پڑھی ہے. فجر اس کے پہلے ایک دوست کا فون آیا ہوا تھا کینیڈا سے, اس سے بات کی. پھر ایک دوسرے ٹائم لی ہوا تھا ویڈیو کال کا, اس سے بات کی. 8 بجے میں سویا ہوں. سونے کے بعد 12 بجے ان کے ساتھ کھانا کھانا جانا تھا خان بابا کے ہوٹل پر. پھر اسے جا کے کھانا کھاتا جا کے اتنے روٹی شوٹی کھاتی, چائے گڑ والے چائے پیتی. پھر واپس آ گئے, اپنے بچیاں نے ذرا کھیڈیا کھڈیا, پھر گھنٹہ سو گیا. پھر ٹائم دیتا سی 6 بجے کا, 6 بجے پھر ٹائم دیتا, 6 تو لے کے 9:30 ہو گئے. وہ مراقبہ بھی ہو گیا, مغرب بھی ہو گئی, درس بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو رہا. ڈے بائی ڈے میرا کام چلتا پہ. میں ٹائم ہی دینا, کھابے علیحدہ نے کوئی خواہ اندر روٹی کھا لینے ہیں, الحمدللہ, علیحدہ ایشو ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے جو میں نے درس دیا ان بچوں کے لیے کہ اللہ بڑا ہے, شیطان نہیں. آپ اس کلاس کا کام نہیں کر سکتے, آپ اس کلاس میں دوبارہ نہیں جا سکتے, فرق پڑ جاتا ہے. جیسے آپ کا مزاج اوپر کو آئے گا نا, آپ نیچے کو نہیں جا سکتے. یہ مزاج کو اوپر لانا ہی بہت بڑی بات ہے کہ بندہ آپ کو اپ گریڈ کیسے کرتے ہیں, آپ کا سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ کرتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے کسی کا اپنے جینز کو تبدیل کرنا, اپنے آپ کی مت مار کے رکھنا نا بڑا مشکل کام ہے. وہ اسی میں پھنسا رہتا ہے. نکلنا بڑا مشکل کام ہے کہ نکل کر دکھائے. وہ جو نکل آتا ہے نا, اس کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے, یار ہے نا ذرا تھوڑا ہو گیا, تبدیلی آ گئی. وہ ہوا اٹھتا رہتا ہے کیونکہ بدل گیا ہوتا ہے نا, تو اس ہوا میں اٹھتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ کھڑا رہیں. ٹھیک ہے نا.
کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.